کروانی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز اگر میں کروں، بہت شکریہ۔ سر یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی کے جو اعتراضات ہیں اسحاق ڈار کے حوالے سے، اور انٹرو میں جو میں بھی بات کر رہا تھا، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بیرسٹر صاحب۔ دیکھیے، پہلی بات ہے کہ میں آئی ایم ناٹ اے لا اسٹوڈنٹ۔ آپ بھی ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں، منیف صاحب بھی ہیں، اس کی قانونی جو ہے اس پر تو پہلو پر آپ زیادہ بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں چند حقائق جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف کیس ہو یا نواز شریف صاحب کے خلاف تھا یا مریم نواز یا پی ایم ایل این کی جتنی بھی قیادت کے خلاف پچھلے 3.25 سال جس طرح انتقامی کارروائیاں کی گئیں، اور پھر ریکارڈ پہ ہے اعلیٰ عدلیہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ نیب جو ہے اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پھر اب دیکھیے کہ اس میں ججز کچھ صاحبان تھے جن کے ایفیڈیوٹس آئے، جنہوں نے کہا ہمارے پر دباؤ ڈال کر فیصلے لیے گئے، تو وہ ایک مخصوص ماحول تھا جس کا شکار نواز شریف صاحب بھی ہوئے، مریم بھی ہوئیں، اسحاق ڈار صاحب بھی ہوئے، اور دیگر بھی ہمارے مسلم لیگ نون کے رہنما ہوئے کہ الزامات تھے، کوئی چیز ثبوت ثابت نہیں ہو سکی۔ ناؤ کمنگ بیک ٹو کہ ڈار صاحب جو آئے ہیں اب تو دیکھیے عدالت نے ان کو 7 اکتوبر تک کی مہلت دی تھی کہ جی، اور پروٹیکٹیو کسٹڈی یا ضمانت کیا اس کو آپ بولتے ہیں، وہ دی تھی کہ آپ آئیے، اور ان کی انہوں نے معطل کر دی تھی جون سی وہ جو ایبسکانڈرشپ یا جو بھی تھی۔ اب ایک شخص جون سا ہے وہ آ جاتا ہے، اور آج وہ عدالت میں جب جانے لگے تو انہیں معلوم پڑا کہ جو جج صاحب ہیں معزز عدالت کے، وہ چھٹی پر ہیں، تو وہ آج نہ گئے۔ آج انہوں نے اپنا حلف اٹھایا سینٹ میں، آپ اب یقین کیجئے میں اتنا اپسیٹ ہوا ہوں کہ جس قسم کی بدتمیزی کا اور لچرپن کا مظاہرہ کیا گیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے آج کے بعد اس سینٹ میں بیٹھنا بھی چاہیے کہ نہیں۔ کہ دیکھیے، ایک آپ کو اگر کوئی اعتراضات ہیں، آپ جا کر عدالت میں بات کیجئے، آپ جا کر ان کے خلاف ریٹ پٹیشن داخل کیجئے، واٹس ایور، الیکشن کمیشن میں جائیے، دوبارہ جائیے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ چور 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 چور، بھئی چور وہ کہے جو خود بڑا پاک صاف دودھ کا دھلا ہو۔ آپ خود توشہ خانہ کے چور، آپ خود ہیروں کی انگوٹھیاں مانگتے ہیں، آپ نے بی آر ٹی میں لوٹ لیا، اور آپ پہ کئی میگا سکینڈل، رنگ روڈ سکینڈل، توشہ خانہ، کیا بات۔ لیکن کیا یہ فورم ہے جہاں بیٹھ کے آپ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ تماشا بنا رہے ہیں اپنے کولیگ کا، جس نے کل کو جو جیسے آپ نے فرمایا کہ جو اپنا آرام اسائل چھوڑ کے ان پہ کوئی بندوق تو نہیں کسی نے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں جولائی میں اور اگست میں رہا لندن، تو میری میاں صاحب سے بھی، نواز شریف صاحب سے اور ڈار صاحب سے وہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، چونکہ مجھے کوئی اتنا شوق نہیں ہے میڈیا میں دینے کا جی ان چیزوں کا، تو میں نے دونوں کو، نواز شریف صاحب کو بھی اور ڈار صاحب کو بھی، معیشت کے حوالے سے بہت فکر مند پایا اور مجھے تب بھی نظر آ رہا تھا کہ ڈار صاحب مائنڈ میک اپ کر چکے ہیں، صرف ان کو نواز شریف صاحب کے اشارے کا انتظار ہے کر رہے ہیں۔ اور مین وائل ڈار صاحب نے جو ان کی ریٹ پٹیشن تھی سپریم کورٹ میں، جیسے آپ جانتے ہیں، اس کا ڈیسیژن نہیں ہو رہا تھا، اس کا انڈیسائیڈڈ فیٹ تھا، انہوں نے واپس لی، اور ان کے وکلا نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ احتساب کورٹ میں جائیے اور وہاں سے جا کے اپنا ریلیف لیں، جو بھی احتساب کورٹ نے ان کو ریلیف دے دیا۔ اب وہ آئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ایک شخص جو اس کو ہم انکریج کریں یا اس کا ہم چلے ہاتھ بٹائیں، اور تو یہ کچھ کر نہیں سکتے سوائے الزامات لگانے کے، چونکہ یہاں تک پہنچانے میں سمجھتا ہوں کہ جو 4.25 سال میں اس معیشت کا جو بیڑا غرق کیا گیا ہے، اس کے ہولی اینڈ سولی ذمہ دار عمران خان اور اس کا کلاؤٹ ہے۔ کیا ہم گئے تھے بیرسٹر صاحب آئی ایم ایف کے پاس؟ ہم تو ڈار صاحب تو 2013 سے 16 تک پروگرام کو ختم کر چکے تھے، آپ دوبارہ گئے آئی ایم ایف کے پاس، لیٹ گئے، نہ جانے کا کہتے رہے، خودکشی کی دھمکیاں دیتے رہے، اس کے بعد گئے بھی، اور ایک آپ نے ویکر پوزیشن پر، آپ نے آئی ایم ایف کی سخت شرائط پر قرضہ لیا، اور پھر جاتے جاتے آپ اس کو بریچ کر گئے، ہمارے گلے میں ڈھول آپ ڈال کے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی آئی ایم ایف کا جو آج مہنگائی، غربت، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 4.25 سال سوائے سیاسی انتقام کے کچھ کیا نہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی، لوگوں کو غلیظ گالیاں دلوائی گئیں۔ اس کے بعد اچھا سر کرمانی صاحب، اب ایک شخص آیا ہے، اب ایک آخری بات، اب ایک شخص آیا ہے جی، بٹ if I may say something، میں نے منیب صاحب کی طرف بھی جانا ہے، میں جو
بات کر رہا تھا نا کہ اپنا آرام اور آسائش چھوڑ کر وہ آئے، تو سر وہ میں سارکیسٹکلی کہہ رہا تھا، معذرت کے ساتھ آپ کو شاید برا لگے گا لیکن میں سارکیسٹکلی کہہ رہا تھا، اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے یہ چیز تکلیف دیتی ہے، دکھ دیتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، وہ جب اگر وہ اقتدار میں ہیں تو وہ پاکستان میں، اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے تو وہ لندن میں، اور لندن میں تب تک ہیں جب تک کہ وہ واپس اقتدار میں آ نہیں سکتے، اور اقتدار میں آتے ساتھ ہی جیسے میں نے کہا کہ وہ آئے ہیں، جہاز سے اترے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے حلف لے لیا سینیٹرشپ کا، اگلے روز اب وہ کل لے لیں گے وفاقی وزیر خزانہ کا حلف۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی کی فیلنگ یہ ہوتی ہے سر کہ یہ لوگ کیا صرف ہم پر حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بعد میں جب اگر حکومت نہیں رہے، اقتدار نہیں رہے، اور اگر مثال ہے، میں آپ کی بات مان دیتا ہوں، کچھ جگہوں پہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے، کوئی احتساب نہیں ہوا، انتقام بھی ہوا ہے، لیکن پھر ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے جس نے سسٹم چینج کرنا ہے، اس نے اس سسٹم کے خلاف اگر وہ خود نہیں لڑ سکتا تو وہ قوم کے لیے کیا لڑے گا سر؟ وہ قوم کے مسائل کے لیے کیا سٹینڈ لے گا؟ وہ تو خود اگر چلا جاتا ہے ملک چھوڑ کے، 5 سال وہاں پر رہتا ہے، واپس نہیں آتا، دیکھتا نہیں پیچھے مڑ کے، یہاں پہ کیا ہو گیا؟ آپ نے کہہ دیا، چلے میں یہ بھی آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ عمران خان کے 3.25 سالہ دور حکومت میں ملک کی معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا، تو ڈار صاحب تو پرسکون وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے نا، نواز شریف صاحب بھی ابھی تک وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جبکہ ان کو وہ وارنٹ جو نکلے تھے وہ سر معطل ہو گئے، which is an unprecedented relief as a lawyer، میری سمجھ میں نہیں آتا سر، بیکاز یہاں پر کوئی عام آدمی اگر مفرور ہو جاتا ہے عدالتی، اس کو تو ایف آئی اے وہ آتا ہے، ایئرپورٹ امیگریشن والے ٹھک کر کے پکڑتے ہیں، سیدھا جیل بھیجتے ہیں، اور ڈار صاحب آ رہے ہیں اور وہ معطل ہوا ہے۔ واٹ اے ریلیف سر، واٹ اے ریلیف۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میں جو گفتگو کر رہا تھا وہ تھوڑی طنزیہ تھی، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ ڈار صاحب آ کے کرتے کہ میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ جی آپ لے لیں، ایک جملہ بول دیں، پھر میں منیب صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ جی جسٹ ون جملہ۔ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا، کیا نواز شریف کے ساتھ انصاف ہوا تھا؟ کیا ڈار کے ساتھ انصاف ہوا؟ اور اب دیکھیے ماضی میں آپ کو کئی مثالیں پولیٹیکل ہسٹری میں مل جائیں گی کہ لوگوں کو جب انصاف نہیں ملا، ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، تو لوگوں نے کہیں انہیں جلاوطنی خود بھی اختیار کی، لیکن نواز شریف صاحب تو ایک وجوہات کی بنیاد پہ گئے، میڈیکل گراؤنڈز پر گئے، اور ڈار صاحب کا بھی جو ایشو تھا ظاہر ہے ان کے بھی ایک میڈیکل ایشو بھی تھا۔ اور پھر بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں، مجھے بتائیے بیرسٹر صاحب، کوئی انصاف ہے اس ملک میں؟ کیا حسین شہید سور وردی کو انصاف ملا؟ اب مجھے دیکھیں نا، پھر لمبی بات ہو جائے گی، اس کو انصاف ملا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو کیا ان لوگوں کو انصاف دیا گیا؟ انہی عدالتوں نے کہا کہ جناب علی اس کا ریفرنس نہیں آپ دے سکتے، اور لوگ کہتے ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں، وکلاء کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا بھٹو کا، جوڈیشل مرڈر ہوا بھٹو کا۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نواز شریف کو انصاف دلا دیں، آپ بیرسٹر ہیں، آپ نواز شریف کو انصاف دلا دیں، آپ اسحاق ڈار کو انصاف دلا دیں، کوئی ملک چھوڑ کے نہیں جائے گا، لیکن جہاں انصاف نہیں ہوگا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاں تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، ظلم ہو رہا ہو، ہجرت کر جاؤ۔